نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام الدین الخالص کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں. مولانا ایک دوست عدنان بٹ صاحب یو سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ نے تو دارالکفر قرار دے دیا انگریز ممالک کو اور کہتے ہیں کہ اسلامی ممالک میں آ کر ہم لوگ رہائش اختیار کریں. 5 نسلوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں اسلامی ممالک کے اندر، لیکن وہ نیشنلٹی نہیں دیتے، جبکہ دارالکفر میں 2-4 سال رہیں تو نیشنلٹی بھی مل جاتی ہے. تو آپ ایسی صورت میں کیا تجویز کرتے ہیں؟ اپنے وطن آئیں تو یہاں کے تو حالات ہی عجیب ہیں، یہاں پر تو بندے پہ بندے کو قتل کیے جا رہے ہیں اور نمازیں شروع ہوتی ہیں صبح سے لے کر شام تک. مولوی صبح اٹھتا ہے تو اول درود، پھر اس کے بعد صلات، پھر نماز، پھر اذان، اور پھر سارا دن اذانیں ہی اذانیں، صلاتیں ہی صلاتیں، نعتیں ہی نعتیں، رات کو سو جائے تو جلسے. ایسی صورت میں یہ ملک تو رہنے کے قابل نہیں ہے. اور جو آپ کہتے ہیں دارالکفر میں نہ رہو، دارالکفر میں تو کم از کم امن بھی ہے، لوگ وہاں پہ کچھ دین بھی سیکھتے ہیں، کھانا پینا بھی ٹھیک اچھا چل رہا ہے، معیشت ہماری بہترین ہے، بچے بھی پڑھ رہے ہیں اور امن بھی ہے، خوف کسی قسم کا نہیں. ایسی صورت میں آپ دوبارہ غور کریں. اتنی لمبی تفسیر سے بات کی ہے آپ نے. بات تو مختصر ہی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے حالات کیا اجازت دیتے ہیں، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں تو حجرے میں رہنے والا ایک درویش آدمی. مسئلہ جو ہے نا وہ صرف بیان کرنا تھا. دارالکفر جو ہے نا یہ گالی نہیں، جو بھی ایسے علاقے ہیں کہ وہاں غیر مسلموں کی حکومت ہے وہ دارالکفر ہی، جو مسلمانوں کی حکومت ہے وہ دارالاسلام ہے. ایسی ٹیریٹریز ہیں مسلمان وہاں حکومت کر رہے ہیں. باقی ایک دارالحرب ہوتا ہے، وہ نہیں یہ سارے کفر کے علاقے. دارالحرب جن سے جنگ کا اعلان، اگر بدقسمتی سے جنگ چھڑ جائے تو پھر یہ علاقے صرف دارالکفر نہیں رہتے، دارالحرب ایسے علاقے جن سے ہماری جنگ ہے اس کے قانون لاگن. دارالکفر جو ہے نا یہ غیر اسلامی ریاستیں، وہاں رہنا یہ عدنان صاحب کو اچھی بات تو نہیں. آپ کے حالات ایسے ہیں یا آپ کو دنیا کے فائدے ہیں یہ الگ بات ہے. مسلمان ملک اگر برے حال میں ہیں تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. مگر مسئلہ یہی ہے کہ مسلمان کو حت الوسع دارالکفر کی سکونت اختیار نہیں کریں گے. اپنی خوشی سے وہاں جانا تو گزا، اگر پہلے وہاں پیدا ہو گیا وہاں سے ہجرت کرے اور کسی اسلامی ریاست میں آ کر رہے. آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کتنے لوگ باہر رہنے والے مجھ سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے دنیا کی صورت ہے مگر جو ہم دیکھتے ہیں برائیاں یا اب آپ جانتے ہیں ان حکومتوں نے باقاعدہ قانون بنا دیا، مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے. ہم جنس پرستی قانون جائز کرتے ہیں، جو باتیں آدمی منہ سے نکالنے سے بہت جائز کر رہے ہیں. شراب پانی کی طرح بہ رہی، بے پردگی بے حیائی انہی کی برکت سے ہمارے ملکوں میں بھی آ گئی. ورنہ کوئی یہ بات تھی کہ عورتیں اس طرح بے پردہ ہو کر برائی کی دعوت دیتی پھر. تو کتنے لوگ ہیں جو واقعی روئے ٹیلی فون پر کہ ہم بدقسمت ہیں جیسے ان بچوں کو یہاں لے آئے. اب ہمارے سامنے بچیاں بوائے فرینڈ لیے پھرتی ہیں، ہم روک نہیں سکتے. لڑکے لڑکیاں لیے پھرتے اگر کہیں پولیس بلا لیتی، ہماری شامت آ جاتی. تو اسلام کے جو علاقے نا ٹھیک ہے یہاں پورا اسلام نہیں چل رہا، خرابیاں بہت، مگر پھر اسلامی معاشرت ہے، رہنا سہنا مسلمانوں والا، کوئی شرم و حیا. تو مسئلہ یہی ہے کہ دارالکفر کی طرف جانا ناجائز ہے. بلکہ جو مستعمر آدمی نا کہ ویزا لے کر جائے کسی ملک میں، وہ اس کے لیے بھی ایک مہینہ زیادہ زیادہ جانا چاہیے، واپس آنا چاہیے اس کو. اور سال کے اندر تو لوگوں کو ضرور واپس آنا چاہیے. یہ کوئی بات نہیں کہ مسکب سہولت اختیار کرے. مسلمان ان علاقوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان حکمرانوں کو ہدایت دے تو کو اسلام کے اوپر عمل کریں. مگر پھر بھی بہت غنیمت ہے کہ یہاں نا لوگ کچھ نہ کچھ شرم و حیا. صحیح. عامر صاحب سویڈن سے پوچھتے ہیں اگر کوئی شوہر جس کے سر پہ بال نہ ہو اپنی بیوی کے لیے بناؤ سنگار کرتے ہوئے نقلی بال لگوا لیتا ہے تو کیا آیا شریعت کی روح سے یہ جائز ہے یا نہیں؟ شریعت کی روح سے یہ سارے کام جائز. کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباد. اپنے بندوں کے لیے بناؤ سنگار کا جو سامان رب نے پیدا کیا نا اس کو استعمال کریں. خاوند بیوی آپس میں محبت بڑھانے کے لیے خوشبوئیں، یہ زینت، بال ٹھیک، یہ جو کریں وہ صرف جائز نہیں ثواب ہے، اس میں بڑا اجر ملتا ہے کہ دونوں کی آپس میں محبت بڑھے. اور ہر وہ کام ناجائز ہی ہے جس سے نفرت پیدا. تو بال آپ لگوائیں
اور بالوں کے بارے میں پھر جو علماء کہہ دیتے نا کہ اس طرح مصنوعی لگائیں تو وضو کے وقت پھر اتارے، غسل کے وقت اتارے، نیچے پانی نہیں جاتا، یہ بھی خام خواہ کی مصیبت. کیوں اتارے؟ بس وہ اصلی بالوں کی طرح ہی ہیں، اوپر سے پانی گزر جائے اتنے کا، کوئی بار بار اتارنے کی ضرورت نہیں. بھائی پوچھتے ہیں کہ خواتین بھی جو اپنی آئی بروز بناتی، پلکنگ کرواتی ہیں، ہمیں اپنی جو ٹھیک کرواتی، کیا وہ بھی اپنی شوہر کی خوشنودی کے لیے کروا سکتی، جبکہ بعض احادیث میں ممانعت ہے اس کی؟ ممانعت تو نہیں، کم وقت عورتوں کے لیے جو ایسے کام کر کے نا پھر اپنی نمائش کرتی پھرتی ہیں، غیر مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی، وہ سب حرکتیں حرام. اپنے خاوند کے لیے جو کرے نا درست ثواب ملے گا انشاءاللہ. قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے چیف جسٹس ہیں، امام ابو حنیفہ کے، کتنی پیاری بات تھی. 3 باتوں پر مرد کو حق ہے بیوی کو مارنے کا: ایک نماز چھوڑے، ایک گھر سے بلا اجازت باہر جائے، اور ایک ترک زینت کرے. میک اپ وغیرہ کر کے نہ رہے، مار سکتا کہ میں باہر مرا ہو جاؤں گا پھر ٹھیک ہے. تو اس کا خوبصورتی کے لیے اپنے آپ کو سنوار کر رکھنا عین بات ہے، بری نیت نہ رکھے، اپنے خاوند کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کی. مبشر بھائی پوچھتے ہیں، مولانا صاحب میں نے آپ کے 2 خطبوں میں یہ سنا ہے کہ آپ پاکستان کے نظام کے بڑی حمایت میں بہت باتیں کرتے ہیں، اس کی سلامتی کی دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن ذرا یہ تو فرمائیے کہ کیا پاکستان میں اس وقت خلافت راشدہ چل رہی ہے یا کفر کا نظام جو جمہوریت سے اصل میں تعبیر کیا جاتا ہے وہ چل رہا ہے؟ اس وقت جماعت الدعوہ اور زید زمان دونوں خلافت کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں اس طرف توجہ فرماتے؟ یہ جو باتیں ہیں نا ہوائی، میں ان سے متاثر نہیں ہوتا. میں نے ہر شے کو گہرائی کی حد تک دیکھا، اس لیے یہ کہنا کہ جمہوریت کفر ہے غیر اسلامی، یہ بالکل نادانی اور بے خبری کی بات ہے. اسلام کے سب سے زیادہ قریب جمہوری نظام کہ امت سے مشورہ لیا جائے اور لوگ جس کو پسند کریں وہ حکومت کریں. اب جیسے ہمارے اور دوسرے کام بگڑے ہوئے ہیں، اس میں جمہوریت کا کوئی بازار میں خرید و فروخت حرام کر رہے ہیں، سود لیتے ہیں دوسرے، وہ گناہ تجارت کا نہیں، لوگ غلط کرتے ہیں. جمہوریت کیا ہے کہ حکومت کرنے کے لیے لوگوں سے 2-4 سال بعد پوچھا جائے کہ تم راضی ہو، یہ حکومت پر ہیں، اگر ناراض ہوتے ہیں ان کو برطرف کر دو. سچی بات تو اتنی ہے، جمہوریت نہ کوئی دخل دے، نہ ووٹوں میں چوری ہو. اگر یہ کام ہوتے تو جمہوریت کو کیا بدنام کرتے ہیں، روئیں اپنی قسم کو. جمہوریت یہی ہے جو کہا گیا کہ حکومت جو ہے نا مشورے کے بغیر نہیں آتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا صحیح بخاری، وہ جمہوریت ہے. یا دعویٰ رکھ دو کہ جو مشورے کے بغیر حکومت سنبھالے اور جو اس کی بیعت کرے سب کے سر اڑا دو. کیا حق ہے ان کو مسلمانوں سے پوچھے بغیر حکومت سنبھالے؟ وہی مشورہ من المسلمین جمہوریت، کوئی بری بات نہیں. خلافت جو کہتے ہیں خلافت کہیں پڑی ہے کہ وہاں اٹھا کر لا کے سیٹ کر دے. پہلے خلافت کے لیے ماحول پیدا کرو. جو یہ علماء کہتے ہیں ان سے پوچھو کہ پبلک ایسی بن گئی ہے کہ اگر ان پر اسلامی قانون لاگو کیا جائے تو مانیں گے؟ یہ تو وکیل اسی دن ہیرا پھیریاں نکال لیں گے، جج رشوت کھا لیں گے، پبلک جھوٹی گواہی دے گی، اسلام بدنام ہو کر رہ جائے. دعا کرو کہ ان حالات میں اسلام یا نافذ ہو. بالکل صحیح بات ہے. تم بدنام کرنا چاہتے ہو اس کو؟ پہلے لوگوں کے دلوں میں مکہ کی طرح ایمان پیدا کرو. 13 سال نبی کے گزرے تھے، پھر جا کر وقت آیا کہ لوگ حکم ماننے کے لیے تیار ہو. یہ ہوا میں جو عمارت کھڑی کرنا چاہتے نہ بنیاد ہے نہ دیواریں، چھت کھڑا بنا دو. کیا چھت بنائی ہے؟ خلافت سنبھالنی ہوتی ہے 30 سال بعد ہی نہ ختم ہو جاتی. خلافت پر قائم رہنے کے لیے بہت ایمان چاہیے. نہیں سنبھلی، حضرت عثمان رضی سے کام خراب ہو گیا، بعد میں ہوتا ہی ہے. خلافت کی کوئی نہ بات کرے. خلافت کے لیے پوری پبلک میں محنت کرو، اسکول کالج کھولو ایسے جہاں دین دنیا دونوں سکھائی دیں. بچے نکلیں کسی مدرسے میں جا کر انہیں اسلام نہ پڑھنا پڑے، وہاں سے عالم نکلے، وہاں سے دنیا کا انتظام چلانا سیکھ کر نکلے. کرسیوں پر جائیں، اپنے آپ ہی اسلام آ جائے گا ساری حکومت. اب کیا کہ دینی مدرسوں میں بھیج دیں، متعصب بن جائیں، کوئی شیعہ کوئی سنی کوئی ٹھپا لگ جائے گا اپنے اپنے گروہ کا کہ ہم ہی مسلمان باقی کافر. یہ دینی مدارس جو ہے نا انتہائی نقصان ہے. اس وقت ان سے بڑا کوئی نہیں ایسا ادارہ دین کو تباہ کرے کہ اپنے فرقوں کی باتیں دماغ میں بٹھا دیتے ہیں، دوسروں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں رہتی. یہ مانتے ہی نہیں کہ وہ بھی یار کلمہ گو ہے، مسلم ہیں، بھائی ہیں. نہیں، ہر جگہ یہی ہے کہ اسلام کے ٹھیکیدار ہم باقی کافر. اور جو سرکاری مدارس ہیں وہاں سب کچھ سکھاتے ہیں مگر دین نہیں. اگر اسلامیات کا پیریڈ رکھا، بچہ جانتے ہیں کہ وہ مذاق ہی ہے نا، کہ اگر لوگ وہاں غلط حاضری لگواتے ہیں اس ٹیچر کو سب سے زیادہ بے قدر سمجھیں کہ یہ کیا اسلامیات. پہلے کوئی امت کی فکر کرو کہ ان میں ایمان آئے، پھر
ایمان آ جاتا تو پھر قانون کچھ بھی ہو نا خیر ہوتی. جو بچیاں آئی تھیں رات کیسی بات ایمان کو تازہ کر. بالکل کہ ماموں کو وہ کاروبار تھا اس کا، ان کی ماں نے نا 5 لاکھ دیا، ہمارا بھی شامل کرو کر، نقصان ہو گیا کچھ نہ رہا. اب ماموں 1 لاکھ لے کر پھر لیا کہ یہ لے رہو باقی میں دے دوں گا. اب وہ پوچھنے آئی کہ ہمارے لیے وہ لینا جائز ہے یا نہیں. حیران رہ گیا کہ اس دور میں بھی ایمان ہے. میں نے کہا نہیں بیٹا تمہارے لیے حلال نہیں. جب کاروبار کے لیے ویسے قرض دیتی ہیں الگ سا، جب کاروبار کے لیے آپ جانتے ہیں ماموں کا قصور نہیں، کاروبار تباہ ہو گیا. اب آپ کا لینے کا حق نہیں. انہوں نے کہا نہیں ابھی جا کر ہم لاکھ بھی واپس کریں. ایمان پیدا ہو جائے تو کسی قانون کوئی بھی ہوگا آدمی کا ایمان اسے مجبور کرے. اب دیکھیں جب قرآن مجید میں آیتیں نازل ہوئیں کہ چور اور چورنی کا ہاتھ ہی کاٹ جائیں، جیل نہیں پہنی. تو ایک آدمی جس نے ایک قبیلے کے اونٹ چوری کیے پھر کھا گیا، کوئی پتہ نہیں لگا، سراغ نہیں مل سکا، بات ختم ہو گئی. جب یہ آیتیں نازل ہوئی اور اللہ نے کہا اگر توبہ کرنا چاہتے ہو نا تو دوزخ سے بچنا تو ہاتھ کٹوا. کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی اب اس کے خلاف کیس نہیں، وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اللہ کے رسول فلاں قبیلے کے جو اونٹ چوری ہوئے تھے نا میں نے کیا، اللہ آپ میرا ہاتھ کاٹ. اب اس کا جو ہاتھ کاٹا گیا اس نے اس ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے پکڑا اور کھڑا کر کے کہا کہ تو نے تو چاہا تھا کہ میرے سارے بدن کو دوزخ میں لے جائے، مگر شکر ہے میں نے تجھے کٹوا کر اپنے باقی جسم کو دوزخ سے بچا لیا. اب ایمان کی لذت ہو تو پتہ چلے گا. ایمان تو ہے نہیں. ہم مولوی حضرات میں باتیں ہیں کہاں ایمان تو یقین رکھے کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا، جو ریکارڈ ہے مرتب ہو رہا. کون مدد کو آئے گا؟ جنت اور جہنم ہوں گے وہاں، یا ہمیشہ کا سوکھا یا ہمیشہ کا ذات. یہ باتیں دلوں میں بٹھاؤ کوٹ کر اور اس کے لیے دلیلیں دو، جو لوگوں کے سوال ان کا جواب بالکل یقین ہو جائے. آنکھیں دیکھی بات طرح جس طرح آپ تم دیکھ رہے ہو کہ میں بیٹھا ہوں میں بول رہا ہوں تم سن رہے ہو، اس طرح کا یقین کہ بلانا بھی چاہے بلا نہ سکے. ہر وقت پٹی یہ گھومتی رہ کے اللہ دیکھ رہا بصیروں بے ما تعملون، جو کر رہے ہو اس کی نگاہ میں تو زون ما کنتم تعملون، جو کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. اور کوئی وہاں تمہارا حمایتی اور سفارشی نہیں. یہ ایمان تھا جو اللہ کے رسول نے 13 سال محنت کی. ہم کیا نبی سے آخری کتاب سے بڑی مشکل، ڈاکو ولی رہدنا از حفظ رہبر سے. اقبال کہتے ہیں اس قرآن کی برکت سے جو ڈاکو تھے نا وہ پھر رکھوالے بن گئے، دوسروں کو کیا لوٹنا تھا ان کی حفاظت کرنے والے بنی. اب سب جماعتیں نا خیالی باتیں اسلام لے آؤ یہ کرو، بھائی کس طرح آئے گا؟ الٹا قانون نافذ کرو کہ سارے بے ایمان، وکیل کوئی ہیرا پھیریاں نکالیں گے، جج رشوت کھا لیں گے، جھوٹے گواہ پگڑیاں باندھی بڑے بڑے چودھری پھر رہے ہیں معذب عدالتوں میں، دلا لو گواہی، حالانکہ وہ نہ جانتے ہیں نہ کچھ نہیں، کہ بتاؤ ہم بات گواہی ڈال کر دیتے. ایسے ماحول میں اسلام کے نافذ کی باتیں نہیں کرنی، ایمان کی کرنی. ایمان پھیلاؤ مدارس اور مساجد کے لیے. امین شاہ صاحب پوچھتے ہیں کہ حالیہ انتخابات میں دینی جماعتوں کا اتحاد بسیار کوشش کے باوجود نہیں ہو سکا، اس کی وجہ آپ اپنے خیال کے مطابق فرمائیں. ان کی سولو فلائٹ کا کیا بنے گا؟ کیا میاں صاحب اپنے پروگرام میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں؟ میاں صاحب کے لیے تو اب دعا یہ نہ کر رہی ہے، آزمائش ان پر آ پڑی ہے تو اللہ انہیں توفیق دے، وہ قوم کی توقعات کے مطابق کام کریں، ملک مضبوط ہو جائے، کوئی مسائل حل ہوں. الجھی ہوئی ہیں باتیں اللہ تعالیٰ ہی مدد فرمائے. باقی دینی جماعتیں جو ان کا حال آپ نے دیکھ لی، نہ ان سے ملے نہ تنا ہی ان کا کچھ بنا، اور اسی طرح ہار رہا تو پھر آپ خود ہی اندازہ کر رہے اگلے الیکشن میں شاید اتنے ووٹ بھی نہ ملے، بالکل تباہی ہو جائے گی. انہیں چاہیے ان کے ہاتھ مضبوط کریں اس وقت ملک جس صورت پیچھے ہو جائیں. بالکل یہ کہ ہم نے کوئی عہدہ وغیرہ نہیں لینا، نہ اسمبلیوں میں جانا، یہ کام آپ ہی کریں، ہم مشورے دیں گے، ساتھ دیں گے، تعاون کریں، شاید کوئی بات بنے. اللہ وطن عزیز کو حفاظت میں رکھے. حفاظت. چودھری یاسر صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب میں نے ایک حدیث پڑھی ہے. اب آپ سب دیکھتے ہیں کہ یہ دینی جماعتیں جو نا باقی بڑے بڑے یہاں ڈاکو اور چور ان پر تنقید نہیں کرتے، جہاں بیٹھیں گے نا نواز شریف کے پیچھے پڑے رہے. کتنی بدقسمتی ہے کہ ایک پھر بھی تمہارے قریب ہے اس اسلام کا، اس کی برائی ہر وقت کرتے رہتے ہو، باقی سب کو انہوں نے معافی دے. اس سے ان کی نیتوں کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی دینی بات نہیں، انہیں ذاتی دکھ ہے کہ ہمیں ملنی چاہیے کسی کی. باقی ڈکٹیٹروں کا ساتھ بھی دیتے رہے ہیں، ان کی وردیوں کو بٹن ان لوگوں نے لگائے ہیں، ان کے دور میں حکومتیں لی اور کوئی کام نہیں کیا. ان کے بارے میں یہی کہہ دیں کہ ان کا نہ ذکر کرنے، یہ کوئی دینی باتیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نافذ فرمائے.
چودھری یاسر صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات منسوخ کی ہے کہ جو شخص بارش کے پانی پر 70 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے اور 70 مرتبہ اس پر سورہ فلق بھی پڑھے، سورہ ناس بھی پڑھے اور اس کے بعد اس پانی کو پیتا رہے تو اس کے جسم سے، گوشت پوش سے، ہڈیوں تک سے تمام کی تمام بیماریاں نکل جائیں گی۔ آیا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ نہیں، حدیث نہیں صحیح، باقی اللہ کا کلام ہے، اس میں برکتیں ہی برکتیں، مگر یہ باتیں جو ہے نا اتنی مرتبہ پڑھو، یہ آتے اتنے پڑھو، یہ نہیں کچھ صاحب۔ رات ایک دوست پوچھ رہے تھے، آپ بھی سن رہے کہ جن صحابہ نے دم کیا تھا، حالانکہ انہیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس کا اثر آئے گا نہیں، وہ سفر میں تھے، ایک قبیلہ کے پاس پہنچے، حالانکہ عرب لوگ بڑے اس بارے میں سخی تھے کہ مہمانوں کی خدمت کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم مسافر ہیں، کوئی کھانا پانی نہیں پوچھا۔ اب ان کے سردار کو نا سانپ ڈس گیا، ادھر ادھر بھاگے ہو، پھر کسی نے کہا یار جو مسافر آئے ہیں ان سے پوچھیں جا کر، شاید انہوں نے کچھ جھاڑ پھونک کرتا اور یہاں آئے، تو انہوں نے کہا ہاں ہم جھاڑ پھونک کریں گے۔ انہوں نے کہا پھر کرو، انہوں نے کہا تم نے ہماری ضیافت نہیں کی اس لیے ہم بغیر لیے نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ طے کرو۔ تو طے ہو گیا، بکریاں، بہت بکریاں، 40 یا 100 کے قریب آتا لے لی، انہوں نے دام کیا، اس میں آتا کہ 7 مرتبہ صرف سورۃ الحمد شریف پڑھی، ٹھیک ہو گیا، مگر کھایا پیا انہوں نے نہیں، وہ فرمال کہنے لگے مدینہ جا کر پوچھ لیں گے کہ حلال بھی ہے یہ نہیں۔ تو نبی علیہ السلام سے یہ بات جب بیان کی نا تو حضور نے فرمایا سب سے زیادہ حلال اور پاک رزق یہی ہے جو تم نے اللہ کی کتاب کے ذریعے حاصل، کوئی ہیرا پھیری نہیں کی، یہ پاک رزق ہے، کھاؤ اور میرا بھی حصہ لگاؤ۔ تو ساتھ پوچھا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ فاتحہ سے کوئی اثر ہو جائے؟ انہوں نے کہا نہیں پتا، کوئی نہیں تھا، اللہ پر بھروسہ کیا کہ اس کی راہ میں نکلے ہیں، مسافر ہیں، اللہ مدد کرے گا۔ اس روایت کی بنا پر 7 مرتبہ اپنے لیے پڑھ لیا کرے، کسی مریض پر بھی پھونک دے، ٹھیک۔ خورشید صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، اس عملیات کے سلسلہ میں ایک بات جو نا بہت بچیاں آتی ہیں، ان کی والدہ آتی ہیں، پریشانی مسئلہ بن گیا نا کہ بچیوں کی عمر ختم ہو رہی ہے مگر شادیاں نہیں ہوتی، تو اس لیے سورہ یاسین کی 36 نمبر آیت جو ہے نا، سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم مما لا يعلمون۔ سب بھائی بہنیں نوٹ کریں، یہ فرض نماز کے بعد 5 نماز 45 بار پڑھنی ہے، درمیان میں کوئی بات بھی کرے بے شک جواب دے لے، یہ پڑھ لیا کرے، اور اگر امید ہو کہ کوئی مہمان آئیں گے رشتہ کے لیے تو پھر اس دن 45 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر جو چیز آپ ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، بوتل بسکٹ وغیرہ، اس پر پہلے دم کریں، انشاءاللہ ان دونوں چیزوں سے 36 نمبر ہے تو وہ رشتہ آئے گا، اور یہ پھر اللہ تعالیٰ نہ حل کرے گا مسئلہ۔ اللہ فضل فرمائے، پریشانیوں سے سب کو محفوظ رکھے۔ خورشید صاحب پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب سعودی عرب میں رہتا ہوں، یہاں پہ میں نے ایک عمل دیکھا ہے کہ لوگ عموماً وضو میں اپنے پورے پاؤں نہیں دھوتے بلکہ جرابوں کے اوپر سے ہلکا پھلکا مسح کر لیتے ہیں، کیا ان کا یہ عمل ٹھیک ہے اور اس طرح ان کا وضو ہو جاتا ہے؟ اچھا ہے کہ لوگ بجائے پاؤں دھونے کے نا جرابیں پہنی ہوتی ہیں ان پر مسح کر لیتے ہیں، المس والجوربین۔ اب شیعہ حضرات کا تو کہنا کہ نہ موزوں پر نہ جرابوں پر کسی پر مسح نہیں ہو سکتا، موزوں پر بھی نہیں چمڑے کے، وہ سرے سے اس کے منکر ہیں نا کہ یہ کوئی بات نہیں، اللہ نے پاؤں کا حکم دیا۔ پاؤں وہ کہتے ہیں ساری دنیا جانتی ہے، جو کھال ہے آدمی اس کو کہتے ہیں نا، یہ چمڑوں کو نہیں کہتے، ارجلاکم، پاؤں دھونے کے قائل نہیں، اس کے مسح کے، وہ ننگے پاؤں، یہ جرابوں وغیرہ کے نہیں، مگر اہل سنت کی کتابوں میں بہت حدیثیں آئیں کہ چمڑے کے جو ہے نا موزے ان پر بھی کر سکتا، اور یہ جرابوں پر مسح کا بھی آیا، بالکل صحیح حدیث سے پاک کر سکتا۔ اس لیے اگر ننگے پاؤں ہیں تو اس کو دھوئے یا مسح کرے، اگر اس طرح ڈھانکے ہوئے ہیں تو کوئی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وضو کر کے کسی وقت پہن لیے تھے نا تو سفر میں 3 دن 3 رات اگر نہیں اتارتا، ہر وطن میں 1 دن 1 رات، باقی سارا وضو کرے اور اس پر صرف انگلیوں سے اس طرح لکیر کھائیں، مسح کر دے، ٹھیک ہے۔ انہی صاحب نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں عمومی طور پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں یہاں اپنی سنتیں پڑھ رہا ہوں، لوگ آتے ہیں اور نماز کے بعد میرے پیچھے کھڑے ہو کر نیت باندھ لیتے ہیں اور مجھے امام بنا لیتے ہیں، ایسی صورت میں کیا کروں؟ ان کو فرض پڑھاؤں یا اپنی سنتیں پوری کروں؟ بس یہ ہے غلط طریقے نہ جو رائج ہوگی، سنتیں پڑھنے والے کے پیچھے کیوں آ کر فرض شروع کر دیتے ہیں؟
یہ ان سعودیوں سے بھی کہنا چاہیے کہ الگ الگ پڑھو، فرض جو ہوں گے نا پھر وہ اعلان کر کے کہ جماعت ہونے لگی ہے، یہ ایک غلط رسم چل پڑتی ہے، غلط رسم، اور اس طرح مولانا جماعت کی وقت بھی کم ہو جاتی ہے، بار بار بالکل۔ جماعتیں اگر آپ کرواتے جائیں گے تو پھر تو جماعت کی وقت ہی کم ہو جائے نہیں جو بلایا تھا وہ تو ختم ہو گیا، دو آئیں گے اپنی جماعت کر دو، یہ انتشار ہی ہوا نا، جماعت تو کوئی نہیں۔ جماعت نہ ہو۔ ایک دوست نے پوچھا کہ ایک روایت ہم نے سنی کہ ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میرا بچہ گڑ بہت کھاتا یہ ہے۔ دوسری جماعت جو ہے نا، یہ سوئی کے ناکے برابر اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نکلتی تو اس سے بھی نہیں، بعد مگر نکال لیتے ہیں لوگ، ورنہ یہ کوئی بات نہیں کہ دوبارہ جماعتیں ہوتی رہیں۔ کہ آدمی آیا، اس نے رہ گیا تھا، جان بوجھ کے نہیں رہ گیا، اس نے فرض نماز شروع کی، تو اس وقت آپ نے کہا کون ہے جس کو نہ صدقہ کرے اور 27 نمازوں کا ثواب دے، تو حضرت ابوبکر ساتھ کھڑے ہو گئے، وہ فرض پڑھ رہا تھا، یہ اس کے ساتھ انہوں نے نفل شروع کر دیا، ایک واقعہ ساری عمر میں، اور کوئی ایسا نہیں ہو کہ جماعتیں لوگوں نے کی۔ جی، یہ ایک روایت کے بارے میں ایک دوست پوچھتے ہیں کہ ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس اپنے بچہ لے کر آئی اور کہا یہ بچہ گڑ بہت کھاتا ہے، اسے منع فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کل آنا، تو پھر وہ اگلے روز آئی تو منع فرمایا، تو پوچھا صحابہ نے پہلے کیوں نہیں منع فرمایا؟ فرمایا پہلے کل تک میں خود کھاتا تھا، اس لیے پھر میں نے یہ سوچا کہ کل اسے آج بند کر دیے، کل اسے روکوں گا۔ تو ایسی روایات جو ہیں ان کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی روایت نہیں، بالکل یہ جھوٹ اور من گھڑت کے ساتھ۔ جی، اس میں یہی کہتے ہیں کہ آپ نے کہا اس وقت میں نے خود کھایا ہوا تھا، تو یہ کیا کہتا توبہ توبہ، کیسی باتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ پناہ دے۔ ایک دوست پوچھتے ہیں سویڈن سے، عامر صاحب، مولانا صاحب آج کل یوٹیوب پر ایک ویڈیو چل رہی ہے جس میں حضرت حجر بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دکھایا جا رہا ہے کہ بعض لوگوں نے ان کی قبر کو کھودا اور ان میں سے ان کا جسد مبارک باہر نکالا اور اس کی بے حرمتی کی۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ بھی دیکھیں اس میں، اور بتائیں اس کے بارے میں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ ان کی قبر مل گئی ان کو اور انہوں نے ان کو کھودا اور اس کی بے حرمتی کی ہے؟ قبر کسی کی بھی تھی، کھودی کیوں اور اس کی بے حرمتی کی، کہ یہ تو بات غلط ہی ہے نا، عام مسلمان کی بھی تھی، پھر بھی کیوں کریں؟ باقی دنیا میں جو قبریں صحیح ہے نا، جن کا پتہ ہے، باقی جو نا کسی جگہ حضرت حذیفہ کی بنائی ہوئی کہ سب بندہ جعلی ہیں، کسی کے پاس ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اثر ہے، آپ کے ساتھ صاحبین، یا پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کا قبیلہ جو ہے نا، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، یہ 4 پیغمبر جو ہے نا، حبرون پرانا نام تھا، پھر الخلیل کہتے ہیں، وہ 4 قبریں درست ہیں، اور یہ مدینہ سے۔ باقی جو ہے نا لوگوں کے اپنے اپنے خیال ہے، کئی جگہ بنا رکھی ہیں، ایک ایک صحابی کی کئی جگہ، تو یہ بے ثبوت ہے، توہین نہیں کرنی چاہیے، نہیں بھی صحابی پھر بھی کیوں قبر کی توہین کریں۔ جی، بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔